تو یہ اب معاملہ آ گیا وطن کو چھوڑنے کا، لہذا ہجرت کی۔ اب ان قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ٹھیک ہے تم لوگوں کا حال یہ ہے، میں نے تمہیں ہر طرح سمجھایا، نرم بھی سمجھایا، گرم بھی سمجھایا، تمہارے اوپر ہتھوڑے بھی برسائے اور پھول بھی برسائے، تم کسی طرح ماننے والے نہیں ہو، اب تم میری جان کے دشمن بن گئے ہو، تو ٹھیک ہے پھر میں جاتا ہوں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین، ایک دعا اور نکل آئی اس وقت سے، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ 80 برس سے تجاوز ہو چکی تھی عمر، اولاد نہیں تھی، اور اللہ نے اسماعیل کا تھا بیٹا دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہاجرہ اور اپنے اس بیٹے کو لے جاؤ اور جاؤ وہاں بواد غیر ذی زرع، جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں ان کو چھوڑو۔ اب یہ امتحان دیکھیے، توکل کا امتحان۔ حضرت ابراہیم لے آئے، کوئی متنفس نہیں، کوئی گھاس تک پیدا نہیں ہو رہی، کوئی درخت کا ہونا تو اور بڑی بات ہے کہ کہیں کھجور کا درخت ہو یا کوئی اور درخت ہو، پانی نہیں، پانی کا ایک مشکیزہ تھا ابراہیم کے پاس، وہ چھوڑ دیا، کچھ کھجوریں تھیں وہ دے دی اور چلے۔ حاجرہ پوچھتی ہے ہمیں کس کے پاس سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے۔ یہ ہے توکل، اللہ کا حکم ہے، دعائیں مانگ مانگ کر رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب وہ بچہ آتے رہتے تھے، چکر لگاتے تھے۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ اسماعیل ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے، 13 برس کی عمر ہو گئی ہے، نوجوان، اب اندازہ کیجئے 100 برس کی عمر، بوڑھا آدمی، اولاد اب تک ہوئی نہیں تھی، یہ ایک اولاد مانگ مانگ کر دعا سے اللہ سے لی ہے۔ اب آخری امتحان آتا ہے، اس سے آگے کوئی امتحان نہیں۔ اس بوڑھے شخص کی نخل تمنا ہری ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو غور کرو تمہاری رائے کیا ہے۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شیطنت جو ہے، کوئی شیاطین جن و انس کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کہ پے بپے 3 دن یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب جواب سنیے، وہ حلیم، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے، تومر ابرتا نہیں، تومر حکم ہو رہا ہے۔ جب 3 دفعہ آپ کو یہ حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے تو پھر دیر کاہے پہ؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ یہ وہ صابر اور حلیم ہونے کی شان ہے، جان دینے کے لیے تیار۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ یہودیوں نے اتنی تحریفیں کی ہیں۔ وہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق کو کہتے ہیں، یہ بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے، 13 سال بعد، 100 برس کی جب عمر تھی حضرت ابراہیم کی تب ہوئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ اسحاق ہے، اسماعیل تھے۔ مروہ پہاڑی، جو مروہ اور یہ موریا، وہاں پر بھی انہوں نے ایک پہاڑی کا نام رکھ دیا مروہ۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر اسحاق کو ابراہیم نے ذبح کرنے کی کوشش کی، سب بکواس۔ ایک بڑی عمدہ کتاب مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، عربی، پھر اس کا ترجمہ ہوا، الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، عربی میں کتاب تھی
کہ ذبیح کون تھا، اسماعیل یا اسحاق، اس کے بارے میں صحیح رائے کیا ہے، یہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ تو انہوں نے تورات کے حوالے سے ثابت کیا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، چور لاکھ چیزیں چھپا بھی جائے اپنی تو کہیں نہ کہیں کلو چھوڑ جاتا ہے۔ آخر تفتیش ہوتی ہے، پولیس والے بھی جانتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کلو جو ہے، اب ساری چیزوں کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، تو اس کے اندر وہاں کلو موجود ہے، اسحاق اس کے اندر تورات کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہے، انہوں نے ثابت کیا۔ الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، اس کا میں نے ترجمہ شائع کیا تھا جب میں نے ابتدا کی ہے لاہور میں آ کر اپنے کام کی 1965 میں، تو دارالاشاعت الاسلامیہ میں نے قائم کیا تھا اپنا ایک دارالاشاعت پبلشنگ ہاؤس، اس سے وہ کتاب شائع کی تھی میں نے۔ اب بھی وہ چھپتی ہے، اب وہ اور پبلشر ہیں ان کے، وہ چھاپ رہے ہیں۔ بہرحال تو حضرت اسماعیل جو ہے وہ ذبیح اللہ ہے، اللہ نے جب لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ اب یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے، اسلما، جب دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا، وہ جو میں نے کہا تسلیم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بوڑھا باپ چھری لے کر تیار ہو گیا ہے اور جوان بیٹا گردن ڈال کر، بس صرف ایک احتیاط کی ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے، اتنی بات۔ چھری چلاتے ہوئے چہرہ اوندا بولتا اللہ للجبین، پیشانی کے بل انہوں نے لٹا دیا اور پھر چھری چلائی۔ لیکن اللہ نے پکار کر کہا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم بس تم نے اپنا خواب پورا کر دیا۔ میں نے آج سے بہت پہلے مضمون لکھا تھا اس پر، تو میں نے کہا تھا جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ فیل نہیں ہوا، ممتحن کو بس کرنی پڑی ہے، اللہ کو بس بس بس۔ ان ھذا لھو البلاء المبین، اے ابراہیم واقعتاً یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تم پورے اتر گئے ہو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے زندگی کا جو پورا ایک نقشہ ہے ابراہیم کا، ہر قدم پر امتحان، ہر قدم پر امتحان، ایک سے ایک کڑا امتحان، ایک سے ایک بڑا امتحان، اور آخری امتحان یہ تھا ان ھذا لھو البلاء المبین۔ جب ممتحن یہ کہتے ہیں بھائی بات تم بہت مشکل، پرچہ واقعی میں نے بہت مشکل سیٹ کیا تھا، کمال ہے تم نے بہت عمدہ حل کیا، تو اس سے بڑی شاباش کیا ہوگی؟ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب اگلا موضوع آ رہا ہے میرا، جہاں تک تو معاملہ آ گیا، یہ قربانی جو ہے اس کو پھر ہمیشہ کے لیے اب سنت ابراہیم کے طور پر جا باقی رکھا گیا۔ عین اس وقت جنت سے ایک میڈا ان کی جگہ آ گیا، حضرت اسماعیل کو کوئی قدم نہیں پہنچی، کچھ بھی نہیں، میڈا ذبح ہو گیا۔ اور وہ قربانی ہے جو آج پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کی یہ یاد ہے، یہ قربانیاں جو آپ دیں گے یہ کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ اضاحی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ جو ہم قربانیاں دیتے ہیں کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس کو زندہ رکھا ہے اللہ نے۔ ان کی اس امتحان کی کامیابی کو، اس کا جشن منایا جا رہا ہر سال۔